شاہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ناصر حسین شاہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ہم بات کر رہے تھے صدر صاحب کی اسپیچ کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, سمرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو انہوں نے اوور آل تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے کافی ساری بات کی, جو اکنامکلی ہم نے گورنمنٹ نے کچھ بہتریاں کی ہیں, جس طریقے سے انہوں نے یہ جو شرح سود کے حوالے سے بات کی ہے, اپنے جو ریزروز کے حوالے سے بات کی ہے, وہ تو ساری اپنی جگہ. لیکن یہ کچھ ریزرویشنز بھی انہوں نے شو کیے ہیں, جو دیکھا ہے چولستان والا معاملہ ہے اس پہ. تو اس پہ بیسکلی سندھ کی حد تک تو ہم بات سنتے رہے تھے, آپ لوگوں کی جانب سے بھی تحفظات آتے تھے, لیکن آج یہ صدر صاحب کی جانب سے بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے. تو یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہیں, اور اس کے اوپر کیا آپ حکومت کی جانب سے کوئی آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک تو آج پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے تاریخ رقم کی کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ 7ویں بار انہوں نے خطاب کیا, مشترکہ سیشن تھا اس میں. انہوں نے آج جو ہے وہ نفرت پر امید کی جو بات کی, اور تقسیم پر اتفاق کی بات کی, جو آج ان کی اسپیچ کو اگر آپ دیکھیں. اچھا. اور آپ کا اگر جو کوشچن ہے کینالز کے بارے میں, تو وہ بھی اسی اس میں ہے کہ ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا, اور اگر تحفظات ہیں کسی صوبے کے اور ویلڈ تحفظات ہیں تو ان کو ضرور کنسرن کیا جانا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور بالکل پانی کی صورتحال جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پانی بہت امپورٹنٹ ہے پوری دنیا میں, اور خاص طور پر ہمارے جیسے ممالک جو ہیں. اور پھر جو اس وقت گلوبل جو حالات ہیں انوائرمنٹ کے, کلائمیٹ چینج کے, تو اس میں بھی سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جیسے پہلے ڈیم آئے, اس پہ پھر وہ کالا باغ کا شوشہ کہہ لیں یا اس کو متنازع بنا کے, اور پھر دوسرے ڈیمز پر بات ہی نہیں ہوئی, کام ہی تاخیر کا شکار ہو گیا, اور بس اسی کا شوشہ ہائی لائٹ کر دیا گیا. تو کہا گیا کہ جی یہ جو اس کے لیے منع کر رہے ہیں وہ بڑے ملک کے خلاف ہیں. لیکن جو دوسرے ڈیم تھے اس کے لیے تو کسی نے منع نہیں کیا تھا. وہ کیوں متنازع جو نہیں تھے ان کو تاخیر میں کرنے کے لیے پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کیا پاکستان کے حامی ہیں؟ مطلب یہ بہت سارے ایشوز ہیں. اب کیا ایشو ہے؟ 2008 میں غالباً موجودہ حالات میں آپ کے دور میں ہی شروع ہونا تھا بھاشا کا منصوبہ, if I'm not mistaken, تو وہ تب سے پھر تاخیر کا شکار تھا. لیکن ایک دم سے لیکن ایک دم سے کالا باغ کے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا کچھ سالوں سے, اور ہمارے ٹائم پہ اس پہ جس پہ ابھی یہ کام ہو رہا ہے ڈیم کے, اس کے لیے بھی پیسے رکھے گئے تھے. لیکن پھر وہ زیادہ سب نے پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں, اور بڑی آج کل تو حیرت ہوتی ہے. چلے سندھ میں بھی ہماری بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جو پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں, وہ تو اس وقت کالا بیگ کی حامی تھی. تو بہت سارے ایشوز ہیں. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پانی کم ہے. پانی کم ہے. میں صرف ایک چیز ضرور عرض کروں گا کہ دریائے سندھ پہ اگر کوئی نیا کینال بنایا جاتا ہے تو ہمیں بالکل منظور نہیں ہے. آلریڈی ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں پہنچتا. سمندر ہماری لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے اس پر آ گیا ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ جو کچھ آئی ایم ایف کوئی 10 سے 14 چاہیے ہوتا ہے پانی جو وہاں پہ جائے, وہ نہیں جا سکتا, اور ایکیوٹ شارٹیج ہے. ہر 8 سال کے بعد تو چلے پانی آ جاتا ہے, لیکن ہر سال کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک ہے. اور پھر ایک اور اہم بات میں یہ گزارش کروں گا سب سے, سب ہم پاکستانی ہیں, ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ اہم ہے. آج کی صورتحال کیا ہے؟ آج کیا پنجاب کی ساری زمینیں جو زرخیز زمینیں تھی وہاں پہ پانی پہنچ رہا ہے؟ آپ وہاں کی رپورٹ لیں نا, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو اپنے حصے سے اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں, تو پہلے جو ان کا اپنا حصہ ہے وہ پورے پنجاب کے لیے کافی ہے؟ آیا وہاں کی ساری زمینیں زرخیز ہو گئی ہیں جو زرخیز تھیں؟
ان کو پانی مل رہا ہے. میں عرض کروں ہمارا اعتراض تو ہے اور ویلڈ ہے, ہمارا رہے گا, لیکن جو پی این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا اس کینالز پہ کہ جی یہ آپ جو پنجاب کی زرخیز علاقے ہیں ان کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا اگر کوئی نئی اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو. اچھا ویسے افنان صاحب یہ جو ارسا کا اس میں ہوتا ہے وہ مینج کرنا پانی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو انہوں نے کویشچن اٹھایا نا کہ وہاں پر اپنی زرخیز زمینیں اس تک بھی پانی پہنچنا ایک مشکل ہے. اچھا دوسرا ہم بات کرتے رہتے ہیں اکثر آبپاشی کے جدید طریقوں پر, دنیا بھر میں کافی کام ہو رہا ہے, ہمارے ہاں تو ابھی تک وہی ہے کہ آپ سرفیس اریگیشن کے ذریعے جو ہو سکے, لیکن دنیا بھر میں کافی اس پہ ہو رہا ہے کہ ڈرپ اریگیشن کا سسٹم ہے, اسپرنکل کا سسٹم اپنی جگہ موجود ہے, اس کے اپنے پروز اینڈ کونس دونوں سسٹم کے ہیں, لیکن پانی کی واٹر اسکیرسٹی ہو تو اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں کبھی نہیں سوچا گیا کہ اس پہ کام کریں؟ اب کافی سیریس کنسرنز ہیں ان کے اس پہ. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ تو اس کے اوپر بہت زیادہ کنسیشنز دیتی ہے. آپ نے اگر ڈرپ اریگیشن لگانی ہے تو 70% گورنمنٹ دے گی, 30% آپ پے کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سولر کے اوپر بھی انہوں نے اسکیم ہے. اسی طرح اگر ڈیم بنانا ہو کوئی چھوٹا اپنا جو کسی کی زمین پہ, اس کی بھی ایک علیحدہ پوری اسکیمز وغیرہ موجود ہے جو گورنمنٹ آف پنجاب. سولر کے بھی ایشوز ہیں ویسے اپنی جگہ, سولر کے ایشوز ہیں, لیکن سولر کو اگر آپ ٹیوب ویل سے کنیکٹ کر دیں تو آپ کے پاس پانی آ رہا ہے. اگر آپ کے پانی نیچے زمین میں ہے, لیکن ویسے بل کی وجہ سے پریشان ہو کے پھر بھی روک دیتے تھے پانی. اب سولر کی وجہ سے دیر از نو کنٹرول اوور اٹ, جس کا جتنی مرضی بہائے. اب تو سولر کی وجہ سے تو ظاہر ہے آف کورس اب تو ہاں, لیکن اگر واٹر ریزروائر نیچے ٹھیک ہے تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں. بات ہے کہ اگر ہم ڈرپ اریگیشن اور یہ چیزیں ماڈرن ٹیکنیکس یوز کریں گے تو صحیح ہوگا کہ واٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی ہی واٹر آپ یوز کریں, بجائے اس کے کہ آپ پانی کو ضائع کریں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس وقت بطور قوم ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام اور میجر سٹیک ہولڈرز کو, کہ ہم پیسے نکال کے بھاشا ڈیم کمپلیٹ کریں اس سے پہلے کہ مسئلہ اور خراب ہو جائے. اور میں کہتا ہوں مسئلہ خراب ہو جائے گا, ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیونکہ 2029 فیبرری وابڈا کے مطابق اس کی کمپلیشن ڈیٹ ہے, اور اس کی کاسٹ 480 بلین سے مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. ہاں 480 بلین سے 1.4 ٹریلین جا چکی ہے. ٹھیک ہے. 480 میں سے 120 بلین جو ہے وہ آلریڈی یہ والی گورنمنٹ اور جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی, انہوں نے ریلیز کیے ہیں. تو کام اس کے اوپر ہو رہا ہے, یہ نہیں کام رکا ہوا ہے. لیکن اگر ہم نے یہ جس طرح بھی کر کے ہمیں آپس میں اس کے لیے ریسورسز اکٹھا کر کے اس کو کمپلیٹ کرانا چاہیے, تاکہ پاکستان کو واٹر جو ہے وہ اسکیرسٹی کا جو ہے وہ میجر پرابلم نہ ہو, کیونکہ یہ اس وقت پرابلم کا سولوشن جو ہے وہ یہی ہے. جہاں تک بات رہے گی پانی کی, تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ارسا ہے وہ یہ اس کے پاس میٹرنگ سسٹم لگے ہوئے ہیں جس کے ساتھ وہ میجر کرتے ہیں کہ پانی کتنا آ رہا ہے کتنا جا رہا ہے. تو اگر سندھ کا پانی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو ظاہر ہے وہ میٹرنگ سسٹم کے تحت پتہ چلے گا کہ جی آپ نے سندھ کا پانی جتنا ان کا بنتا تھا ان کو نہیں دیا. لیکن there has to be a discussion about it. دیکھیں ارسا جو ریلیونٹ ادارہ ہے وہ ارسا ہے, اور اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے, سندھ کی بھی ہے, باقی سب کی, اور روٹیٹنگ پریزیڈنسی ہے, اور اس وقت میرا خیال ہے بلوچستان کے پاس ہے. تو اس کو وہ ایک ریلیونٹ پلیٹ فارم ہے. لیکن میں دوسرا یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آج بڑی اہم نوعیت کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, تو آئی ایم شیور اس کے اندر بھی کچھ ڈسکشن ہوگا, سارٹ ہوگا. اچھا بیرسٹر صاحب,